سورج گرہن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات۔ سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ احادیث میں اس کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں، اور بڑی احادیث کی کتب یعنی کتابوں میں چاند اور سورج گرہن پر پورے ابواب باندھے ہوئے ہیں۔ قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ عربوں کے دلوں میں پرانے زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج گرہن میں لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور اقدس نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کو ختم کر دیا گیا۔ سائنسی لحاظ سے زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس بعد زمین میں کئی علاقوں میں سورج کا کچھ حصہ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس کیفیت کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ اور اگر چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور منعکس ہو کر زمین تک آتی ہے تو ہمیں چاند روشن نظر آتا ہے۔ جب زمین گردش کے دوران سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج گرہن لگتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2113۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا اور پکارا گیا کہ سب مل کر نماز پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں 2 رکوع کیے اور سورج صاف ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی اتنے لمبے رکوع اور سجدے نہیں دیکھے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے کہ قیامت آئی، اور مسجد میں آئے اور کھڑے نماز پڑھتے رہے جس میں قیام، رکوع اور سجدہ لمبا تھا کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ ان کی کسی نماز میں نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا یہ نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پھر جب ایسے کچھ دیکھو تو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اسے یاد کرو اور دعا کرو کہ اس سے بچا جا سکے۔ صحیح المسلم حدیث نمبر 2117۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور میں فالو کریں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ۔